أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 60۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون۔ غزوہ بدر کے تناظر میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ تم غزوہ بدر میں تو بے سر و سامانی کی حالت میں ہو اور تمہارے پاس کوئی زیادہ جنگی تیاری نہیں ہے، جنگی ساز و سامان نہیں ہے، گھوڑے اور سواریاں نہیں ہیں، لیکن بہرحال تمہارا یہ کام بڑا قابل تعریف ہے کہ اس کے باوجود تم اللہ کے بھروسے پر، اللہ کی مدد کے بھروسے پر میدان میں اللہ کے دشمنوں کے ساتھ مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اس لیے اللہ پاک نے آسمان سے فرشتوں کی شکل میں تمہاری مدد فرما دی اور وہ مدد فرماتا رہے گا، لیکن اے ایمان والو، اس کا مطلب یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں دشمن کی تیاری سے غافل ہو جانا چاہیے اور اللہ کی مدد پر ہی بھروسہ کر لینا چاہیے۔ نہیں، یہ توکل نہیں ہے، یہ توکل اور بھروسے کے خلاف ہے۔ تمہیں دشمن کے مقابلے کے لیے حسب استطاعت، حسب امکان، جس قدر تمہاری بساط ہے، ہمت ہے، طاقت ہے، جہاں تک تمہارا بس چلتا ہے، تم نے جدید سے جدید اسلحہ اور سامان حرب تیار کرنا ہے دشمن کے مقابلے کے لیے۔ اور باوجود اس کے کہ اسلام کا مزاج لڑائی جھگڑے کا نہیں ہے، لیکن دنیا کے اندر جو بڑے بڑے فرعون ہیں، بڑے بڑے بدماش ہیں، جو بڑی بڑی اکڑی ہوئی گردنوں والے ہیں، جو اسلام کے راستے میں بلا وجہ قسم کی رکاوٹیں ڈالتے رہیں گے، ان کے علاج کے لیے بہرحال علم جہاد تو تمہیں بلند کرنا پڑے گا۔ جب تم نے ان سے مقابلہ کرنا ہے تو پھر اس کے لیے تمہیں ان کے مقابلے کے لیے ظاہری ساز و سامان بھی تیار کرنا چاہیے، اسباب کو بھرپور طریقے سے اختیار کرنا چاہیے، استعمال کرنا چاہیے، تیار کرنا چاہیے۔ اللہ پاک نے ایمان والوں کو ہر وقت دشمن کے مقابلے کے لیے ہر قسم کا ساز و سامان تیار رکھنے کا حکم دیا ہے۔
اور آیت زیر تفسیر کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمانوں کی اسلامی حکومت کی باقاعدہ ایک منظم فوج ہو جو دشمن کے مقابلے کے لیے تیار ہو۔ ظاہر ہے کہ فوج ہوگی مسلمانوں کی تو جنگی ساز و سامان تیار کرے گی، اور وہ جنگی ساز و سامان میدانوں میں استعمال کرے گی۔ اگر فوج ہی نہیں ہوگی، تیاری ہی نہیں ہوگی، تو پھر دشمن کا مقابلہ اور اسلحے کا استعمال کون کرے گا؟ ایک منظم فوج ہونی چاہیے مسلمانوں کی، اور پھر ہر طرح کا جدید اسلحہ جہاں تک تمہارا بس چلے وہ تیار کرو۔ اور پھر تیسرے نمبر پہ جہاد کے حوالے سے بطور خاص الگ سے اللہ پاک نے جہادی سواریوں کا تذکرہ بھی کر دیا، جس کے اندر بطور خاص اس دور کے مطابق گھوڑوں کا تذکرہ کر دیا۔ اگرچہ جہادی سواریوں کے اندر بختر بند گاڑیاں ہیں، آبدوزیں ہیں اور جنگی جہاز ہیں، یہ سارا کچھ اس میں آتا ہے جس پہ سوار ہو کے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، لیکن گھوڑوں کی میدان جنگ میں افادیت اور اہمیت سے انکار کسی صورت ممکن نہیں۔ اس لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ البرکۃ فی نواصی الخیل الی یوم القیامہ، اللہ پاک نے قیامت کے دن تک گھوڑوں کی پیشانیوں میں برکت رکھ دی۔ جتنی بھی دنیا ترقی کر جائے گی لیکن پھر بھی یہ میدانوں میں استعمال ہوتے رہیں گے اور ان کی ضرورت پڑتی رہے گی۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، یہ آپ نے ممبر پر آپ چڑھے، ممبر پہ چڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ اور عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی۔ اب اس آیت کے اندر یہ ہے کہ ان کے لیے جتنی تم تیاری کر سکتے ہو قوت کی صورت میں، من قوتن، اب قوتن کا لفظ نکرہ ہے، کوئی بھی قوت، ہر قسم کا سامان حرب جو تمہاری قوت کا، طاقت کا ذریعہ بن سکتا ہے، وہ اس سے مراد ہے۔ اور بلکہ یہاں تو قوتن نکرہ ہے، اس کے باوجود اس کے ساتھ من لگا دیا گیا ہے، اور من کی وجہ سے اس کے نکرہ ہونے میں اور اضافہ ہو گیا۔ من قوتن، کسی بھی قسم کی کوئی قوت، اگرچہ بظاہر آیت سے تو یہ مراد ہے کہ کوئی بھی قوت، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص قوت کی ایک قسم کا تذکرہ کیا۔ ممبر پہ چڑھے آپ، آیت تلاوت فرمائی اور ساتھ فرمایا الا ان القوۃ الرمی، آپ نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ، اچھی طرح سمجھ لو کہ اصل قوت وہ تیر اندازی ہے۔ 3 دفعہ آپ نے فرمایا الا ان القوۃ الرمی، الا ان القوۃ الرمی، آگاہ ہو جاؤ، خبردار۔ قوت سے مراد تیر اندازی ہے، یا اصل قوت تیر اندازی ہے۔ اب رمی کا لفظی معنی ہوتا ہے دور سے کوئی چیز پھینکنا، چاہے وہ کمان کے ساتھ تیر پھینکا جائے، چاہے وہ دشمن کی طرف کوئی پتھر پھینکا جائے اور کوئی بٹی یا کنکر پھینکے جائیں، جیسے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ دشمنوں کی طرف مٹی نہیں پھینک رہے تھے بلکہ وہ اللہ پھینک رہا تھا۔ تو وہاں بھی یہی لفظ ہے رمی، رمیون، اور حج میں بھی رمی کی جاتی ہے، پتھر شیطان کو مارے جاتے ہیں۔ تو اس سے مراد سب سے پہلے تیر اندازی، اور پھر اس کے بعد قیامت تک آنے والی جدید چیزیں جتنی بھی ہیں، چاہے وہ گن کی گولی ہے، چاہے وہ کوئی گولا ہے، کوئی راکٹ ہے، کوئی میزائل ہے، جو بھی دشمن کی طرف پھینکا جائے گا وہ اس الرمیو کے اندر داخل ہے۔
اور وہ من قوت ان کے اندر داخل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بڑے تیر انداز تھے، بڑے نشانے باز تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی تیر اندازی سیکھنے کی ترغیب دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دیکھا کہ مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں، صحابہ کے دو گروہ، دو جماعتیں آپس میں تیر اندازی کی، نشانہ بازی کی مشق کر رہی۔ آپ آئے، آپ دیکھ کے بڑے خوش ہوئے۔ آپ نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا ارمو بنی اسماعیل، اے اولاد اسماعیل، مسلمان بنی اسماعیل ہے نا، ارمو بنی اسماعیل فإن اباکم کان رامیہ، اے اولاد اسماعیل، اے اسماعیل کے بیٹو، تیر اندازی کرو کرو کرو، تیر اندازی جاری رکھو، اس کو سیکھا کرو، اس کی پریکٹس مشق کیا کرو، اس لیے کہ تمہارے باپ اسماعیل بھی بڑے تیر انداز تھے۔ اور پھر آپ دونوں گروہوں میں سے ایک گروہ کے ساتھ مل گئے، جیسے بندہ کہتا ہے نا کہ مجھے بھی کھلائیں، آپ دونوں گروہوں میں سے ایک کے ساتھ مل گئے، کھیل میں شامل ہو گئے اس تیر اندازی کی مشق میں۔ اب دوسرے گروہ نے تیر چلانے روک دیے، ادب و احترام تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا اب ہم کیسے تیر چلائیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تیر کیوں نہیں چلاتے اب؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ ہمارے مد مقابل کھڑے ہو گئے ہیں تو ہم کس طرح تیر چلا سکتے ہیں؟ یہ گستاخی ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، چلاؤ تم تیر چلاؤ، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حبشی باقاعدہ عسکری مشقیں کیا کرتے تھے، اور وہ سامان حرب کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، اس کی مشقیں کیا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کے خوش ہوا کرتے تھے۔ اور آپ یہ نہیں کہتے تھے کہ مسجد کا تقدس خراب ہوتا ہے، جہاد کی تیاری کرنے سے مسجد کا تقدس خراب نہیں ہوتا، مسجدوں سے تو جہادی قافلے روانہ ہوتے تھے دشمن کی سرکوبی کے لیے، بلکہ کئی دفعہ ایسے ہوا کہ حبشی مسجد کے اندر عسکری مشقیں کر رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ حجرہ مبارک بھی ایسے ہی تھا جیسے یہ کمرہ ہے ہال کے اندر، تو یہ مسجد ہے تو ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہی حجرہ تھا، تو آپ اپنے حجرہ شریف کے اندر کھڑے ہو کر تو وہ حبشیوں کو دیکھ رہے ہوتے، ان کی مشقیں دیکھ رہے ہوتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے آ کے آپ کے کندھہ مبارک کے اوپر اپنا سر رکھ کے تو آپ کے ساتھ مل کر حضرت عائشہ بھی دیکھا کرتی، اور جب تک حضرت عائشہ خود تھک کے پیچھے نہیں ہٹ جاتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کندھا پیچھے نہیں کرتے۔ تو یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ عورت، اگر کوئی مردوں کا ایسا کام ہے، اگر عورت کوئی ٹکٹ کی باندھ کے ان کے چہرے کے اعضاء اور ان کی خوبصورتی اور ان کی وضاقتہ کو نہ دیکھے، اور سرسری طور پہ اگر کوئی مرد ایسا کام کر رہے ہیں تو ایسی چیز دیکھ لینا یہ عورت کے لیے جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من علم الرمیہ ثم ترکہ فلیس منا او قد عصا۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے تیر اندازی، نشانہ بازی، دشمن پہ دور سے کوئی چیز پھینکنا، یہ فن سیکھا پھر اس کو چھوڑ دیا، تو فرمایا کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ یا حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ مجھے یہ تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے کہ آپ نے یہ کہا تھا فلیس منا، یا آپ نے یہ کہا تھا کہ فقد عصا، اس نے نافرمانی کی ہے میں محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو دونوں صورتوں میں بڑی سخت وعید ہے کہ اس چیز کو ترک نہیں کرنا چاہیے، مشق کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر گھوڑوں کی تیاری کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور آپ نے گھوڑے پالنے اور ان کو جہاد کے لیے تیار رکھنے کی بھی بہت سی فضیلتیں بیان فرمائیں۔ صحیح بخاری میں، مسند احمد وغیرہ میں بہت سی احادیث۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑا پالنے والے لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک اجر کے لیے، ایک سطر کے لیے، پردہ پوشی، سفید پوش آدمی ہے نا، اور تیسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا کہ نمود و نمائش کے لیے، شوشہ مارنے کے لیے۔ جس شخص نے تو اجر و ثواب کے لیے گھوڑا پالا، جہاد میں کام آئے گا، کسی ساتھی کسی دوست کے کام آ جائے گا سواری کے طور پہ، تو فرمایا یہ تو اس کے لیے باعث اجر ہے۔ اور جس نے سطر پوشی کے لیے گھوڑا پالا، یعنی کہ اس سے کوئی دار روٹی کما لیتا ہے اپنی، تو اللہ تعالیٰ پردہ رکھ لیتا ہے، تو یہ اس کے لیے کفایت کر جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا جو نمود و نمائش کے لیے، شہرت، ناموری، اس مقصد کے لیے جو گھوڑا پالتا ہے تو وہ اس کے لیے باعث ہلاکت ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث، آپ نے فرمایا جس نے اللہ کی رضامندی کے لیے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے گھوڑا پالا کہ کبھی موقع بنے گا میں اس سواری کو لے کے جاؤں گا، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک کو یہ عمل اس کا اتنا پسند ہے، ظاہر ہے کہ اب جہاد یا جنگ تو پتہ نہیں کب ہوگی، اور اتنی دیر تک وہ اس کو پالتا پوستا رہتا ہے، کھلاتا پلاتا رہتا ہے، اس کی لید وغیرہ اور ساری صفائی کرتا رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس گھوڑے کا کھانا چارہ، اس کا پانی پینا، اس کا لید کرنا، اس کا پیشاب کرنا، فرمایا یہ ساری چیزیں کل قیامت کے دن اس پالنے والے کے نامہ اعمال میں تولی جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑوں کی باقاعدہ دوڑ بھی کروایا کرتے تھے صحابہ۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، وَأَعِدُّوا، اور تیاری رکھو، اور تیاری رکھو، لہم، ان کے لیے، دشمن کے لیے، مستطعتم، جو تمہاری استطاعت ہے، جتنا تمہارا بس چلے، جتنی کر سکو، من قوت، قوت کی صورت میں، کسی بھی قوت کی شکل میں، ومن، اور کی صورت میں، رباط الخیل، رباط بندے ہوئے، تیار بندے ہوئے، الخیل گھوڑے، رباط الخیل، تیار بندے ہوئے گھوڑوں کی صورت میں، جو ہر وقت ایسے بندے ہوئے ہوں، ریڈی پوزیشن میں، کسی وقت بھی آواز پڑ جائے مسلمانوں کے امیر کی طرف سے، خلیفہ کی طرف سے، اسلامی حکمران کی طرف سے، سپہ سالار کی طرف سے، تو گھوڑے کی زین پہ سوار ہو کے میدانوں کی طرف روانہ ہو جائیں۔ ترہبون، تم ڈراؤ گے، ترہبون، تم ڈراؤ گے، بھی، جس کے ساتھ تم ڈراؤ گے، جس تیاری کے ساتھ، جس قوت کے ساتھ، یا جس گھوڑے کے ساتھ، ترہبون، تم ڈراؤ گے، بھی، جس کے ساتھ، عدو اللہ، اللہ کے دشمن کو، وعدوکم، اور تمہارے دشمن کو۔ یہ اللہ کا اور تمہارا مشترکہ دشمن، جس کے ساتھ تم اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو ڈراؤ گے، وآخرین، یعنی کھلم کھلے جو دشمن ہیں، وآخرین، اور کچھ دوسروں کو بھی ڈراؤ گے، آخر ادر، وآخرین، اور کچھ دوسروں کو بھی ڈراؤ گے،
من دونہم، ان کے علاوہ، ان کے سوا، اور ان کے علاوہ کچھ دوسروں کو بھی تم ڈراؤ گے، ان پر بھی تمہارا رعب، دبدبا اور دہشت بڑھ جائے گی کہ نہ بھائی نہ بابا، ان کو نہ چھیڑنا، ان کے مقابلے کی پلاننگ نہ کرنا، یہ تو بڑی تیاریاں کیے بیٹھے ہیں۔ جب یہ اچھل کود دیکھیں گے، نشانہ بازیاں، تیر اندازیاں، گھوڑ سواریاں دیکھیں گے، اور گھوڑوں کی تیاریاں دیکھیں گے، اسلحہ جدید سے جدید دیکھیں گے، تو پھر یقیناً ڈر جائیں گے، ان پہ ایک رعب اور دبدبا پڑ جائے گا، اور کچھ دشمن جو اعلانیہ ہیں وہ بھی ڈر جائیں گے، اور جو خفیہ دشمن ہے یعنی منافقین جو تمہاری صفوں میں گھسے ہوئے ہیں، ان پر بھی اللہ تعالیٰ تمہارا رعب اور دبدبا ڈال دے گا۔ فرمایا کہ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، اور ان کے علاوہ کچھ دوسروں کو بھی تم ڈراؤ گے اس تیاری کے ذریعے سے، لا تعلمون، نہیں تم جانتے ہم انہیں جنہیں تم نہیں جانتے۔ منافقین، سورۃ توبہ آیت نمبر 101 میں بھی وضاحت ہے، اللہ یعلمہم، اللہ انہیں جانتا ہے، تم نہیں جانتے، اللہ تو انہیں جانتا ہے نا۔ ان پر بھی تمہاری تیاری کا ایک رعب پڑ جائے گا، دہشت پڑ جائے گی، تو پھر یہ کہیں گے کہ یہ دہشت گرد ہیں، اور خود جو مرضی کرتے رہیں، جتنا مرضی اسلحہ تیار کرتے رہیں، کوئی ٹینشن نہیں، لیکن کمزوروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے پابندیاں ہیں، آپ نے نہیں تیار کرنا، آپ ایٹم بم نہیں تیار کر سکتے۔ یہ ایٹم بم اس تیاری کی لیٹسٹ شکل ہے، ایٹم بم۔ کئی ہمارے مسلمان جو ہیں وہ بیچارے ان سے اتنے مرعوب ہوتے ہیں، اتنے کفر سے مرعوب ہوتے ہیں، ڈرے ہوتے ہیں، نہ جی نہ، ان کے پاس تو بڑا جدید اسلحہ ہے جی، ان کے مقابلے میں اترنا تو خودکشی کرنے کے مترادف۔ اللہ اکبر۔ تو بھائی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ان کی غلامی کرتے رہو، تو پھر تم ان کی غلامی سے خود بخود ہی ایک دن اچانک نکل جاؤ گے۔ اپنی استطاعت کے مطابق اللہ پاک نے کہا ہے تیاری کرو، یہ نہیں کہا کہ ان کی استطاعت کے مطابق تیاری کرو، جتنا ان کے پاس اسلحہ ہے اتنا ہی ہو تمہارے پاس، تو پھر لڑائی کرنا، یہ نہیں کہا۔ اپنی استطاعت کے مطابق تیاری کرنی ہے اور میدان میں اتر جانا۔ جب اللہ پاک نے وعدے کیے ہوئے ہیں، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ کافر چاہتے ہیں کہ پھونکوں سے اللہ کے دین کو، اللہ کے چراغ کو بجھا دیں، حالانکہ اللہ اپنے دین کو، اپنی روشنی کو، اپنے چراغ کو پورا کر کے چھوڑنے والا ہے، اگرچہ کافروں کو برا ہی لگے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیث صحیح مسلم وغیرہ میں کہ یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا، مسلمانوں کا ایک گروہ کم از کم ضرور لڑتا رہے گا حق پر، تو یہ حق پر قائم رہیں گے حتی تقوم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ جب ہمیں اتنی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارتیں ہیں، اللہ کی طرف سے بشارتیں ہیں، پھر ہمیں مرعوب ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تیاری کرنی چاہیے اپنی استطاعت کے مطابق۔ اللہ اکبر۔ افسوس کہ مسلمان حکمران جب تک یہ تیاری کرتے رہے اتنی دیر تک دنیا کے اندر غالب رہے، لیکن جب انہوں نے یہ تیاری چھوڑ دی اور یہ دنیا کی عیاشیوں کے اندر پڑ گئے اور سال پسندیوں کے اندر پڑ گئے اور کافروں کے غلام بن گئے، اس وقت سے انہوں نے یہ تیاری اس لیول کی جس طرح کی کرنی چاہیے، اس لیول کی تیاری انہوں نے چھوڑ دی، اور پھر کافر ان کے اوپر چڑھ دوڑے۔ اور آج کتنے ہی اسلامی ملک ہیں، بڑی عیاشی ہے، بڑی دنیا کی ہر سہولت اور نعمت ان کے پاس ہوگی، بڑا شاہانہ ان کا لائف سٹائل ہے، لیکن فوج کوئی نہیں، دشمن کے مقابلے کے لیے فوج ہی کوئی نہیں، تیاری کوئی نہیں کی اسلحے کی، بڑے بڑے محلات اور بڑے بڑے پلازے اور اس طرح کی چیزیں بناتے رہے، لیکن یہ کام جو کرنے والا تھا وہ کیا ہی کوئی نہیں، جس کے نتیجے میں کافر ان کے اوپر غالب آ چکے ہیں، اور یہ بیچارے بیگی بلی بنے بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد آخر میں فرمایا کہ یہ سارا کچھ کرنے کے لیے تو وسائل کی ضرورت ہے نا،
پیسے کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے، اس کے بغیر یہ کیسے ہوگا سارا کچھ؟ پیسہ لگانا پڑے گا۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں جی وہ جی ساری ہماری فوج ہی سارا کچھ کھا جاتی ہے۔ وسائل، یہ ساری تیاری کے لیے وسائل چاہیے، پیٹ کاٹ کے تیاری کرنی پڑے گی۔ فرمایا وما تنفقوا، اور جو بھی تم خرچ کرو گے، من شیئن، کوئی بھی چیز یا جو چیز بھی، وما تنفقوا، اور جو تم خرچ کرو گے، من شیئن، کوئی بھی چیز، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یوفا الیکم، وہ تمہاری طرف لوٹا دی جائے گی، بلکہ پوری لوٹا دی جائے گی۔ یوفا کا معنی آتا ہے پورا پورا لوٹایا جانا، فوت ہونا بھی اسی سے ہے، کسی کو پورا لے جانا۔ فعل مجہول ہے، یوفا الیکم، وہ تمہاری طرف پوری لوٹائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ پورا اجر و ثواب دے گا، وہ رکھا نہیں جائے گا، وہ جمع ہو رہا ہے تمہارے لیے آخرت کے لیے۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے، تم پر زیادتی نہیں ہوگی۔ بلکہ اللہ پاک، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر جہاد میں خرچ کرو گے نا وسائل پیٹ کاٹ کر، تو اللہ پاک تمہیں بہت جلد دنیا کے اندر ہی وہ جو انویسٹ کیا تھا نا، وہ کئی گنا بڑھا کر مال غنیمت کی شکل میں عطا کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔